چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑے، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کسی صورت بلوچستان کے لوگوں کو ان دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتا جو کسی اور کے کہنے پہ بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچ قوم کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ آج بلوچ قوم اس پہ ڈیبیٹ کر لے، اگر آج نہیں کرے گی تو 10 سال بعد، 10 سال بعد نہیں تو 20 سال بعد، 20 سال بعد نہیں تو 50 سال بعد، کہ یہ لاحاصل جنگ ہے، اور اس لاحاصل جنگ میں سوائے خون ریزی کے، سوائے دہشت کے، سوائے کشت و خون کے اور کسی کو کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ لہٰذا میں نے تو یہ فیصلہ کیا کہ میں کبھی ان کے آگے سرنڈر نہیں کروں گا اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ مجھے میرے بہت سارے دوست احباب کہتے ہیں کہ آپ خاموش رہا کریں، آپ نہ اس دہشت گردی کی جنگ کو اتنا خود پہ امپوز کریں۔ تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ میرے اندر بھی ایک انا ہے، میرے اندر بھی اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، اور کانسٹیٹیوشن نے مجھے ذمہ داری دی ہے۔ کانسٹیٹیوشن مجھے ذمہ داری دیتا ہے کہ اس خاتون کے ننگ و ناموس کے ساتھ کھڑا ہوں جس کو موسیٰ خیل کے اندر بس سے اتار کے اس کے شوہر کو اور اس کے بیٹے کو گولیوں سے اس کے سامنے چھلنی کر دیا گیا، اور اس کے سر میں جو چادر تھی وہ ایک چادر تھی۔ وہ حیران تھی کہ وہ چادر اپنے شوہر کے اوپر ڈالوں یا اپنے بیٹے کے اوپر ڈالوں۔ تو کانسٹیٹیوشن مجھے خاموش رہنے سے منع کرتا ہے، میری ذمہ داری مجھے خاموش رہنے سے منع کرتی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی صورت خاموش نہیں رہوں گا۔ میں ان کو للکارتا رہوں گا، میں چیلنج کرتا رہوں گا، میں بلوچ قوم کو، بلوچستان کے لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ پاکستان کے لوگوں کو جو اس کنفیوژن کا شکار ہے کہ مذہب کے نام پر جو وائلنس ہے وہ تو ٹیررزم ہے، قوم پرستی کے نام پر جو وائلنس ہے یا سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر وائلنس ہے، اس کو کبھی ناراض بلوچ مین اسٹریم میں بیٹھ کے کہا جاتا ہے، کبھی اس کو لیجٹیمیٹ کیا جاتا ہے رائٹس کے ساتھ جوڑ کے، یہ خالصتاً دہشت گردی ہے۔ There couldn't be two mindsets, there couldn't be two violences۔ وائلنس جو بھی کرے گا وہ دہشت گرد ہوگا، اور وائلنس کی جو منوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے۔ لہٰذا جو دوست مجھے خاموش ہونے کا کہتے ہیں، میں ان کے لیے چند اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ شعر جو ہے اشفاق سبقت صاحب کے ساتھ ہے، تھوڑی سی اس میں نے امینڈمنٹ بھی کی ہے ان کی روح کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، میں اس کے بعد اپنی تقریر ختم کروں گا۔ جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب ایک انسان کی عظمت پر ایک پتھر قدم بھاری ہو، جب من کی چمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پر لرزہ طاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پر لرزہ طاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ ہم اہل حرم ہیں، اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے؟ ہم اہل حرم ہیں، اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے؟ ہم لوگ انا الحق بولیں گے، ہم لوگ انا الحق بولیں گے۔ یہ میں نے تھوڑی سی اس پہ جب رو کے اشارے پر میرے دیس پہ حملہ ہوتا ہے، جب رو کے اشارے پہ میرے دیس پہ حملہ ہوتا ہے، جب غیروں کے ہتھیاروں تلے میرے پیارے جان سے جاتے ہوں، جب اپنے ظالم جابر کی عظمت کا قصیدہ لکھتے ہوں، یہ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جب رو کے اشارے پر میرے دیس پہ حملہ ہوتا ہو، جب غیروں کے ہتھیاروں تلے میرے پیارے جان سے جاتے ہوں، جب اپنے ظالم جابر کی عظمت کا قصیدہ لکھتے ہوں، جب حق کی باتیں کہنے پر انسان کی زبانیں کٹتی ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جس دور میں کعبے والوں کو گرجے کے نظارے بھاتے ہوں، جس دور میں کعبے والوں کو گرجے کے نظارے بھاتے ہوں، جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہوں، جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہوں، جس دور میں ہمدم غیرت کے اسباب عدم ہو جاتے ہیں، جس دور میں ہمدم غیرت کے اسباب عدم ہو جاتے ہوں، اس دور میں ہم دیوانوں کو تم کہتے ہو خاموش رہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ ہو۔